نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگ دوستوں، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ اپنے چینل باغ مومن میں، اور یہاں ہم لوگ قرآن پاک کی سلسلہ وار ترجمہ پر گفتگو کر رہے ہیں، مفہوم سن رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ کہنے، بولنے یا پڑھنے میں کسی بھی طرح کی غلطی ہونے پر اللہ تعالیٰ سے اور آپ تمام حضرات سے میں معافی مانگتا ہوں۔ ہم لوگ سلسلہ وار قرآن پاک کی آیت پر غور کر رہے ہیں، ہر ایک سورے پر، اور تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ہود پر آ چکے ہیں۔ سورہ ہود کی آج ہم لوگ آیت نمبر 116 اور اس کے آگے کی انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے، پڑھیں گے، غور کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو آج سورہ ہود انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ آسانی فرمائے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اسے توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے لوگوں تک ضرور اسے شیئر کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 116۔ پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئیں جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ہود میں جو ہم لوگوں نے لاسٹ پارٹ میں سنا، یہاں پر اللہ اپنے محبوب، اپنے پیارے رسول، ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے فرما رہے ہیں، بلکہ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس قدر پریشان ہیں اپنے قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے، اس سے پہلے کے بھی تمام ہمارے نبی، ہمارے رسول جو ہوئے اپنے قوم، اپنی امت کے لیے اسی طریقے سے جو ہے کہ تبلیغ کرتے تھے، اور ان کے سامنے بھی اسی طریقے سے لوگ جو ہیں کہ ان کو رسوا کرتے تھے، ان کی نافرمانی کرتے تھے، ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے اور اپنے برائیوں میں ملوث رہتے تھے، سوائے ان چند کے جو ایمان لائے۔ تو جو لوگ برائیوں میں ملوث رہے اور ہمارے نبی، ہمارے رسول کی نافرمانی کی، میں نے ان کے اوپر عذاب اتارا، اور جو چند لوگ جو ایمان لائے میں نے انہیں بچا لیا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی قوم کے بارے میں بھی ذکر کیے ہیں، جس پر ہم لوگوں نے پچھلے پارٹوں میں ہم لوگوں نے دیکھا اور سنا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور دلجوئی دے رہے ہیں، دلجوئی کر رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو۔ یہ جو لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ نافرمانی پہ آمادہ ہیں، ہے نا، ان کی جو ہے کہ ان کی پوری ان کا حساب کتاب ہوگا، ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے اس طریقے سے پوچھیے، ان سے یہ کہیے، ان سے وہ کہیے وغیرہ۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گنہگار تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں یا ان سے پہلے جو گزرے ہے نا، ان لوگوں نے برائیوں کو پھیلانے سے، نافرمانی کرنے سے، شرک کرنے سے، کفر کرنے سے کیوں نہیں روکا، سوائے چند کے، اور وہ بھی چند وہ تھے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص اپنے انعام سے نواز دیا تھا، جو اللہ نے انہیں اپنے نبوت سے، اپنی رسالت سے نوازا۔ انہوں نے وہ اس زمانے میں اٹھے اور اس زمانے میں اٹھ کر کے وہ تمام لوگ جو برائیوں پر اس قدر آمادہ تھے، ہے نا، کہ کہہ لیا جائے کہ ان کے درمیان میں ایک شخص کا اٹھنا اور جو ہے کہ یہ کہنا کہ تم یہ جو کر رہے ہو صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اس کے لیے بھی بڑی قوت ہونی چاہیے، اور بے شک اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہی کہ مہربانی ہوتی ہے، انہیں اللہ ہی کی کہہ لیا جائے کہ بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کہ کسی ایسے بندے کو، اپنے پیارے بندے کو ایسے بھیجتا ہے کہ ان کے اندر اس قوت ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کا سامنا کر سکے۔ جیسے کہ ایک کہاوت ہے نا کہ جو آپ کا دریا کا جو بہاؤ ہوتا ہے نا، اگر بہاؤ کی طرف آپ بہے جا رہے ہیں، یہ تو کامن بات ہے، جنرل بات ہے، لیکن اصل مضبوط تو وہ ہوتا ہے کہ اس بہاؤ کے خلاف جائے، اپنے حق پر۔ اسی طریقے سے جب
تمام لوگ جو ہے کہ برائیوں میں اور کفر میں گرفتار تھے، اور ایسے حالت میں اگر کوئی ایک شخص اٹھتا ہے نا، اور وہ جو ہے کہ ان برائیوں سے انہیں روکتا ہے، بچاتا ہے، جبکہ وہ تمام لوگ اس وقت کے تمام لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کا ظلم و تشدد کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کیوں ضرورت پڑی کہ ایسے میں ہم اپنا ایک بندہ کو بھیجیں، یا ہمارا ایک کوئی بندہ جو ہے کہ ان کو برائیوں سے روکے، کیوں نہ سب کے سب روکے، کیوں نہ سب کے سب جو ہے کہ برائیوں سے مطلب برائیوں سے بچ سکیں خود کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ان کی اولاد اور تمام نسلیں بڑھیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو حق کی بات بتائی، ان کے اولاد جتنے ہوئے ان سب کو حق کی بات بتائی گئی، اور دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ جو ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ برائیوں پر آمادہ ہوتے چلے گئے اور کفر اور شرک کرتے چلے گئے۔ ان کو پھر روکنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اپنے کسی ایک خاص کو نبی بنا کے بھیجا، اور انہیں بتایا کہ جا کر کے انہیں بتاؤ کہ یہ کام نہ کرے۔ پھر انہوں نے بتایا، پھر چند لوگ تو مانے، باقی لوگ نہ مانے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے کہ عذاب ڈالا، ان کو ختم کیا۔ اس طریقے سے ہر ایک دور گزرتے گئے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب تمام چیزیں جو ہے کہ باقاعدہ بطور ایگزامپل، بطور دلیل، بطور جو ہے کہ سچائی جو تھی، جو واقعات جو تھے، جو گزرے واقعات تھے، بالکل کامن ہو چکے تھے، تو پھر ایسے حالات میں بھی کیوں نہ کوئی لوگ اٹھے اور کہیں کہ بھئی ہم لوگ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، کیوں نہ وہ لوگ جو ہے کہ شرک سے باز آئیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کو بھیجنا پڑا کہ جاؤ انہیں بتاؤ کہ جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو؟ یہ اللہ کا کرم ہی تھا نا۔ تو پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، کیوں نہیں روکے؟ سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی، یعنی ہم نے جنہیں نجات دی، ہم نے جنہیں ہدایت دی، ہم نے جنہیں انعام سے نوازا، ہم نے جنہیں باقاعدہ جو ہے کہ ایک مطلب کہ کہہ لیجیے کہ ایک فرائض کے ساتھ ان کو بھیجا۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس پہ انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گناہگار تھے، یعنی کہ دنیا کے جو بھی دنیاوی چیزیں تھیں، جو بھی دنیاوی لطف مزہ اور لطف کی جو چیزیں تھیں، ان میں جو ہے کہ تمام لوگ ملوث ہو گئے، اور بے شک یہی لوگ ظالم ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں جو دنیاوی عیش و آرام میں، دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی کے معاملات میں خود کو جو ہے کہ فساد ڈالا اور پورا وقت ضائع کر دیا، اور اس میں انہوں نے شرک بھی کیا، کفر بھی کیا، نافرمانی بھی کیا، اور تمام طرح کی چیزیں کی جو کہ حق نہ تھی، تو بے شک ایسے لوگ ہی گناہگار ہوں گے، یا ہیں، یا ہو چکے ہیں۔ پھر جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ان میں سے کچھ لوگ ایسے عقل والے کیوں نہ ہمیں جو لوگوں کو زمین پر فساد پھیلانے سے روکا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ تھے تو مگر بہت تھوڑے سے، اور یہ انہی لوگوں سے تھے جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی وہ انہی لذتوں کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دی گئی تھی، اور یہ لوگ مجرم تھے ہی بے شک۔ آگے، آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ کا رب یعنی کہ وہ واحد خدا جو پورے کائنات کا مالک ہے، جس کی ملکیت پوری کائنات، پوری دنیا ہے، پوری چیزیں ہیں، جس کا وہ واحد مالک ہے، وہ رب العالمین ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے۔ اگر ظلم سے ہلاک کرنا ہی ہوتا تو کیوں نبی کو بنا کے بھیجا ہوتا، کیوں رسول کو بنا کے بھیجا ہوتا؟ ایسے نبی، ایسے رسول میں ہیں جو کہ کئی سو سال تک جو ہے کہ حق کی بات اور اللہ کی بات اور دین کی بات اور تبلیغ کی دعوت دیتے رہے، جبکہ ان کے اوپر تشدد ہوتا رہا، جبکہ ان کے اوپر ظلم ہوتا رہا، جبکہ ان کے اوپر طرح طرح کے جو ہے کہ ان کے خلاف بولا جاتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک، بتائیے ہم اور آپ اگر کسی ایک شخص کو، کسی کو بھی اگر کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو ایک بار بتائیں گے، دو بار بتائیں گے، تیسری بات کہیں گے کہ چھوڑ جانے دو بھائی، چھوڑ جانے دو، جو کرنا ہے جو کریں۔ ہمارے اپنی اس بات پر غور کرتے ہوئے محسوس کیجئے
کہ اللہ کے جو نبی یا اللہ کے جو رسول یا اللہ والے جو ہوئے ہیں، جب وہ ظالم کو، مجرم کو، گنہگار کو، کفر کرنے والوں کو، نافرمانی کرنے والوں کو، برائی کرنے والوں کو حق کی اور دین کی بات بتاتے تھے، تو ان کے اوپر ان کے طرف سے، یعنی کہ جو لوگ برائیوں میں ملوث ہیں، جنہیں یہ سمجھا رہے ہیں، ان کے طرف سے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اچھا سلوک تو نہیں کیا جاتا ہوگا، ہے نا؟ مگر اس کے باوجود بھی وہ نہ کہ صرف ایک بار یا دو بار یا تین بار، ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے پوری اپنی زندگی لگا ڈالی اسی چیز کو بتانے میں، حق کی دعوت دینے میں، تبلیغ کی دعوت دینے میں، اور اللہ کی تمام فرائض کو انہیں سمجھانے میں. ٹھیک ہے. اب اور اس کے باوجود بھی جب وہ نہ مانے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ وہ تو سب دیکھ رہا ہے. تو ایک وقت ایسا بھی آیا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورے قوم کو، پوری دنیا کو ایک عبرت دینے کے لیے، ایک نشانی بتانے کے لیے، ایون اگر ہم لوگ آج کے ڈیٹ میں ان تمام واقعات کو اگر سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے کہ اللہ ایسے قوم کو جو ہے کہ ختم کر دی، اپنا عذاب اتار کی، اپنا غضب اتار کی، ان کو ختم کر ڈالا. لیکن ایسے تو ختم نہیں کیا نا. اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا، ایسے بھی کر سکتا تھا. اللہ کی پوری کائنات، ہم تمام لوگ اللہ کے، ہم سب کا مالک اللہ ہے، تو اللہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو، تو کیوں کہے گا ختم؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے نہیں کیا. اللہ نے موقع دیا، پورا موقع دیا ان کو ہر طریقے سے سمجھانے کا، دلیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، واقعات کے ساتھ، ہر طرح سے سمجھانے کا. اچھا، بعض قوم نے تو ایسا بھی کیا کہ اللہ کے اس وقت کے نبی، یعنی کہ ان کے اوپر جو نبی اللہ کے بھیجے ہوئے گئے تھے، ان سے انہوں نے باقاعدہ جو ہے یہ آزمائش کے لیے کہا کہ آپ فلاں کام کر کے دکھائیے، فلاں معجزہ، فلاں چمتکار، فلاں چیز کر کے دکھائیے. وہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، وہ جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، سوچ لو اگر وہ ڈیمانڈ پوری ہو بھی جائے گی، اور اگر یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کے لیے تم ہمدردی نہ کرنا، ان کے اوپر پھر میرا عذاب اترے گا. اور پھر عذاب اترا، ان کا ڈیمانڈ جو تھا پورا ہوا، مگر پھر بھی وہ جو ہے کہ ایمان نہ لائے، وہ پھر بھی جو ہے کہ اٹکھلیاں کرنے لگے. ایمان لانے والا تو وہ بندہ ہوتا ہے جب اس کو حق کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ اپنے علم سے، اپنے عقل سے، اپنے سوچ اور فکر سے اس بات کو ترنت سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ بات حق کی ہے، یہ بات سچ ہے، اس میں دلیل ہے، اس میں حقائق ہے، اس میں تمام سچائیاں ہیں، اور بے شک یہی سچ ہے، اور ترنت وہ اپنے آپ کو بدل دیتا ہے، ایمان کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اپنی برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے. فرض کیجیے ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو فور ایگزامپل چوری کر رہا ہے. آپ نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا یہ تم کام کر رہے ہو یا غلط ہے، یہ چوری ہے. تو جو چوری کرنے والا بندہ ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، بلکہ اس کے کہیں نہ کہیں سے اس کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. اور اگر کوئی بتانے والا آ گیا بندہ تو پھر ترنت مان لیتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا یا غلط کرتا رہا، میں اب اس بات سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. ایسا بندہ صحیح ہو گیا. اور ایسا بندہ جس نے کہا کہ نہیں میں تو کرتا ہوں تو مجھے کرنے دو، میرے باپ دادا بھی کرتے رہے، میں بھی کروں گا. تم کون ہوتے ہو بڑا سمجھانے والے؟ کون ہو؟ کہاں سے آ بھیا؟ تو ایسا شخص کیا ہوگا؟ مغرور ہوگا. اور جب وہ مغرور ہوگا تو اس کو کوئی بھی اچھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جب نہیں سمجھ میں آئے گی، ہے نا، اچھا اس کے باوجود بھی جو ہے کہ اس کو سمجھایا جائے تو پھر وہ یہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم بڑا کہتے ہو کہ ہم کو سزا ملے گی اور ہم کو جو ہے کہ پکڑ کے لوگ لے جائیں گے اور ہم کو سزا دیں گے، اور ایسے کر کے دکھاؤ، چلو لا کے دکھاؤ. اچھا چلو تم بڑے اچھے آدمی ہو تو لاؤ تم ہم کو 1 کروڑ روپے دے کے دکھاؤ. اب آپ نے 1 کروڑ دے دیا، پھر اس کے بعد چوری کیا، پھر اس کے بعد اس نے چوری کیا. اب بتائیے آپ کیا کرو گے؟ بطور انسان آپ یا تو جو ہے کہ اس کے ساتھ چھوڑ دو گے، الگ ہٹ جاؤ گے. لیکن وہ کائنات کا مالک جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو جان رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے فیصلے پر بالکل برحق مقرر ہے. وہ اپنا فیصلہ کر تو چکا ہے، بس اس کو انجام دینا ہے. اور وہ انجام دینے کا جو وقت ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے ہوتا ہے کہ کب اس کو انجام دینا ہے. بعض وقت اسی وقت اس کو انجام دے دیتا ہے، یعنی کہ بعض وقت اسی وقت جو ہے کہ سزا میں ملوث کر دیتا ہے، اس کو گرفتار کر دیتا ہے. بعض وقت مہلت دیتا ہے، یہ شاید توبہ کر دے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں کہہ رہے ہیں آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے. بے شک اللہ نے ظلم سے ہلاک نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس بستی کو خوب سمجھایا بچھایا, نہ سمجھا تو اللہ نے ہلاک کر دیا. اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں, یعنی کہ ایسی کوئی بستی جس میں اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو, ایسی کوئی بستی جس میں اللہ کا نیک بندہ ہو, اللہ وہاں پر بھی اس بستی کے ساتھ کوئی برا نہیں کرتا. تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر ایک نیک اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس نیک بندے کے وسیلے سے, اس نیک بندے کی وجہ سے شاید وہ پوری کی پوری بستی اللہ کے رحمت کے سائے میں ہے, اللہ کے عذاب سے بچ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بات ہے کہ اگر اللہ چاہ ہی جائے کہ ہم کو اس پہ عذاب ڈالنا ہے, ہم کو اب اس کو ہلاک کرنا ہے, تو سب سے پہلے اس نیک بندے کو ہٹا دے گا وہاں سے, جس طرح سے ہٹا, اب اس کے بعد اس بستی میں عذاب آ جائے گا, عذاب آ جائے گا. یہی ہے طریقہ. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار, یعنی کہ اس بستی میں کوئی نیک بندہ ہو اور ہم نے ظلم سے اس کو ہلاک کر دیا, ایسا آپ کا رب نہیں ہے. بے شک میرا رب ایسا نہیں ہے. بے شک میرا رب, میرا اللہ نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. بے شک. آگے, اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ میں ایک گروہ کر دیتا, وہ تو برابر اختیار کرنے والا ہی رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا, وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے. یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو تمام جو لوگ ہیں ہے نا, ان کو برائی میں ملوث کر دیتا کہ جاؤ, یا تمام جو لوگ ہیں ان کو نیکوکار کر دیتا کہ جاؤ. دو چیزیں ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو سب کے سب کو جو ہے کہ ایک کہہ لیا جائے کہ ایک کہہ دے کہ ٹھیک ہے تم سب کے سب اچھے ہو, نیکوکار ہو, سب کے سب جنتی ہو, جاؤ. یا پھر اللہ کہہ دے کہ سب کے سب تم جہنمی ہو, سب کے سب جہنم میں جاؤ. کہہ سکتا تھا, اللہ کے لیے یہ ممکن ہے, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا, اللہ نے اس دنیا میں اپنے بندوں کو بھیجا ہی ہے ایک مہلت دے کر کے. اس جگہ پہ تمہیں میں مہلت دیے جاتا ہوں. کس بات کی مہلت؟ کہ عبادت کرنے کی مہلت. زیادہ سے زیادہ عبادت کرو اور تمام حقوق کو مانتے ہوئے, تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں ان کو نبھاتے ہوئے, تمام دنیا داری اور تمام جو ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں جو تمہارے ساتھ فرض اور فرائض چھوڑے گئے ان سب کو نبھاتے ہوئے تم عبادت کرو اس بات کی کہ اس کے بعد کی جو دنیا ہے, اس یقین کے ساتھ کہ مجھے اس کے بعد کی جو دنیا وہاں جانا ہے, وہاں میرا معاملہ جو ہے کہ فیصلہ ہوگا میرے معاملات کا, اور پھر جو جگہ ہمیں ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ملے گی, چاہے وہ جنت ہو چاہے وہ جہنم ہو, چاہے وہ جنت ہو چاہے وہ جہنم ہو. تو بے شک یہ دنیا ایک آزمائش ہے کہ ہم اپنے آپ کو یا تو صحیح راستے پہ ڈالیں یا برے راستے پہ ڈالیں. اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا کر دیتا کہ ٹھیک ہے سب کے سب کو ایمان اور جنتی اور نیکوکار کر دیتا, تو پھر عقل کا کیا معنی رہ جاتا جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائے اور یہ کہہ کے عطا فرمائے کہ یہ جو ہے کہ اشرف ہے, تمام مخلوق سے اشرف ہے, کیونکہ میں نے اسے عقل دیا. اور یہی وہ واقعات ہے, یہی وہ بات ہے جہاں پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, اور جب حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو اپنے تمام فرشتوں سے بھی کہیں کہ ان کو سجدہ کرو, ورنہ فرشتے تو انسانوں سے کہیں زیادہ نیک, برائیاں تو ان کے اندر ہے ہی نہیں, کوئی طرح کا آپ ان سے برائی کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے, انہیں پتہ ہی نہیں کہ برا اور گناہ اور کفر کیا ہوتا ہے, تو ہمیشہ نیکوکار. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو تم کو وہ چیزیں وہ آزمائش دے ہی نہیں گیا, تم نے بس نیک کام کیا, اللہ کی عبادت کیا, اللہ کی فرمان برداری کیا. لیکن یہ جو انسان ہے, اس انسان کے ساتھ تمام طرح کی آزمائش جڑیں گی, تمام طرح کی چیزیں جڑیں گی, تمام طرح کے لوگوں کا عقل, سوچ, سمجھ, دماغ جدا ہوگا, الگ ہوگا, اور ان تمام آزمائش کو جھیلتے ہوئے اور جھیلنے کے بعد جو بندہ میرا بندہ نیک بندہ ہوگا, واقعی میں وہ اصل بندہ ہوگا, اور واقعی میں وہی پھر جنت میں ہمیشہ کی جنت میں رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے لیے کچھ بھی
مطلب کہ ناممکن نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، یعنی کہ وہ لوگ ہے نا جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں دین پر، حق پر، وہ اختلاف کرتے رہیں گے تو وہ لوگ کو اللہ چن لے گا، اور چننے کے بعد ان کا ٹھکانہ الگ، اور جو مومن ہوئے جو ایمان کے ساتھ جیے ان کا ٹھکانہ الگ، ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو کیا ہوتا کہ سب کے سب جنت چلے جاتے یا سب کے ساتھ جہنم چلے جاتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ تم نے اچھا کام کیا، اچھا عمل کیا، شرک سے تم محفوظ رہے، کفر سے محفوظ رہے تو تمہارا ٹھکانہ یہ۔ تم نے برا کام کیا، برائی پہ آمادہ رہے، شرک کیے، کفر کیے، تمہارا ٹھکانہ وہ، ٹھیک ہے نا؟ اور انسان کی جہاں تک بات ہے، انسان تو ایسا ہے کہ انسان کا جہاں پورا گروہ ہوتا ہے، جہاں سموہ ہوتا ہے، اس میں اچھے لوگ تو چند ہوتے ہیں لیکن برے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ برے لوگ جو ہے کہ زیادہ سے زیادہ اختلاف ہوتے ہیں، اچھی چیزوں کے اختلاف کرتے ہیں۔ آپ فرض کیجیے، آپ نے غور کیا ہوگا بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے چنگل سے، فرعون کے ظلم سے، فرعون کے لشکر سے، فرعون کے قانون سے نجات دلا کے اللہ کے حکم سے لے کے چلے مصر سے، بلکہ بنی اسرائیل نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے دریا کو چیر دیا گیا، اور دریا سے وہ بحفاظت باہر آ گئے، اور اسی دریا میں پھر فرعون کے لشکر ختم ہو گئی۔ پھر وہ بنی اسرائیل نے یہ بھی دیکھا، من و سلوا کا معاملہ دیکھا، تمام طرح کی چیز ہوئی، اس کے باوجود بھی وہی بنی اسرائیل میں لوگ مختلف جو ہے کہ ہو کر کے اختلاف کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی دیکھ کے انہوں نے الزام لگایا، یعنی کہ وہ قوم جن کے آنکھ کے سامنے تمام چیزیں ہو رہی ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایسا کر رہے ہیں۔ تو سوچ، یہ انسان کی کچھ فطرت ہوتی ہے، جو مجرم ہوتے ہیں وہ مجرم کی فطرت مجرمانی ہوتی ہے، اور وہ اپنے اس فطرت سے جو ہے کہ ہٹتا رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا پھر ٹھکانہ تو بے شک اللہ جو ہے کہ الگ کر رکھا ہے نا۔ بہرحال اوکے، آگے ہم غور کرتے ہیں۔ بجز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر کہا نا کہ ہم چاہتے ہیں تو سب کو ایک کر دیتے ہے نا، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ اختلاف ہیں، ہے نا۔ تو بجز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، انہیں تو اسی لیے پیدا کیا ہے نا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پر اپنی رحم فرما دے، انہیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے رحم فرمانا بھی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کس پہ رحم فرمائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس پہ رحم فرمائیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی پہ رحم فرمائیں گے جس پر رحم کرنے کا گنجائش ہے، یعنی کہ جس کے دل میں ایسی باتیں ہیں جو نیک وکار ہوں، جو ظالم نہ ہو، جو ظلم نہ کرتا ہو، جو کفر نہ کرتا ہو، جو ارادہ رکھتا ہو نیک کام کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر کیا ہے کہ اس پر اپنی رحمت نوازیں گے، اور اپنی رحمت سے جو ہے کہ اسے ہدایت دیں گے، اور جب ہدایت دیں گے تو وہ برائیوں سے بچ جائے گا۔ لیکن جس کا دل و دماغ میں ظلم بھرا ہے، جس کے دل و دماغ میں کڑواہٹ بھری ہے، جس کے دل و دماغ میں گمراہی بھری ہوئی ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر رحم عطا فرمائیں گے حدیث میں۔ تو جس پہ اللہ نے رحم عطا فرما دیا ہے نا، بے شک وہی کامیاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ نے اس کے لیے اس کا الگ جو ہے کہ مقام ہے۔ تو بہرحال بجز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، انہیں تو اسی لیے پیدا کیا ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پر کروں گا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیا کہ میں نے جن پر رحم کیا، جنہیں نیکوکار میں رکھا، ان پر اپنی ہدایت دی، ان کا لیے ٹھکانہ الگ، یعنی کہ وہ جنت کا ٹھکانہ۔ اور جو لوگ اختلاف کرتے رہیں، کفر کرتے رہیں، اپنے غرور میں رہیں، اپنی باتوں میں رہیں، اپنے چال و چلن میں رہیں، جن کے اوپر نیک بات بتائے گئے پھر بھی نہ مانے، تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم۔ تو اللہ کہتا ہے، یہاں پہ اللہ وعدہ کرتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھیے، سن لیجیے، آپ کو میں بتایا دیتا ہوں کہ میں جہنم کو بھر دوں گا ایسے لوگوں سے۔ اچھا، یہاں پہ جن یعنی کہ جنات بھی اللہ کے مخلوق ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے کہ یہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے کہ فرما برداری کرتے ہیں، ان کے احکامات پر چلتے ہیں، یہ بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ ان میں بھی کچھ بہت سے لوگ نیکوکار ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے کہ کفر پر ہیں۔ ہم لوگ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا کس طریقے سے بہت سے جنات جو ہیں کہ مسلمان ہو کے ایمان لیا ہے۔
ٹھیک ہے نا. وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس پر بھی باتیں کریں گے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم تو جہنم کو بھر دیں گے، ہے نا، انسانوں اور جناتوں سے، کیونکہ اللہ نے انہیں اچھی سوچ سمجھ دی. اللہ نے ان کے سامنے اپنی حقائق کو لایا، اپنی تمام باتوں کو لایا. اللہ نے اپنے نبیوں کو ان پر اتارا، اپنے رسول کو ان پر اتارا، اپنی کتابوں کو اتارا، ہے نا، اور تمام نصیحت دی. ٹھیک ہے نا. تو جنہوں نے نصیحت فالو کی ان کے لیے تو سب کچھ ٹھیک، جنہوں نے نہیں فالو کی ان کا ٹھکانہ جہنم، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات ہو، ہم سب کو بھر دیں گے، جہنم کو بھر دیں گے. ٹھیک ہے نا. اوکے پھر آگے دیکھتے ہیں. رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں. آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت وعدار ہے مومنوں کے لیے، ہے نا، جو نصیحت و واعظ ہے مومنوں کے لیے. رسولوں کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں. سورہ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے پیغمبروں کا یہاں پر ذکر کیے ہیں، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں تاکہ آپ کو یہ بات سے جو ہے کہ اطمینان ہو جائے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے ہمارے پیغمبر آئے ہیں اور انہوں نے دعوت دی ہے، اور ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے جو ہے کہ بہت سے نافرمان ہوئے جنہوں نے ان پر ظلم کیا اور ان کی باتوں کو نہیں مانا، ہے نا. اور جنہوں نے نہیں مانا ہم نے ان کے ساتھ جو ہے کہ کیسا عذاب دیا، اور جنہوں نے مان لیا ان کو ہم نے کیسے بچا لیا. اس بات کو آپ مان لیجیے. اس لیے میں نے آپ کو تمام باتیں بتائیں. آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا ہے جو نصیحت واعظ ہے جو مومنوں کے لیے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری تمام وہ جو نصیحتیں ہیں، جو تمام اچھی باتیں ہیں، جو کچھ بھی ہم نے بتائی ہیں، کہی ہیں، ہے نا، قرآن کے ذریعے یا آپ کے ذریعے، ہے نا، یہ تمام چیزیں جو ہیں مومنوں کے لیے ہیں، اور مومنوں کو ہی سمجھ میں آئے گا. جو مومن ہے، جو مسلمان کو سمجھ میں آئے گا. جو مومن ہی نہیں ہے، جو کفر پر ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ ہم نے مومنوں کے لیے، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے جو اس بات کو سمجھ گیا وہی مسلمان ہوگی، جو نہیں سمجھا وہ کفر رہا، جو سمجھ گیا مسلمان ہوگی، جو نہیں سمجھا کفر کر رہا. ٹھیک ہے نا. تو تمام باتیں جو ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی، نصیحت کر دی، اور یہ نصیحت ان کے لیے جو مسلمان ہے، یعنی جس نے اس بات کو مانا وہ مسلمان ہوگا، جس نے نہیں مانا وہ کفر کر رہا. آگے، ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے، ہے نا، جو بھی ایمان نہیں لائے ہیں، ہے نا، ان سے آپ کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے، تم کو جو کرنا ہے تم کرو، تم کو جو کرنا ہے تم کرو، ہم کو جو کہا گیا ہے ہم ویسا ہی کریں گے. ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا کیا ہوگا، ہے نا. ہر کوئی ایسے ہی کرتا ہے نا. دیکھتے ہیں، چلو تم کو کرنا ہے نہیں کرو، ہم نے تو کام سمجھانا تھا، ہمارا کام تو بتانا تھا. تو ٹھیک ہے، ہمیں اچھی باتیں تمہیں بتائیں، ساری باتیں بتائیں، تم سمجھ لیے تو بہت اچھی بات، نہیں سمجھے تو ٹھیک ہے، تم اپنا کرتے جاؤ، ہے نا. ہم اپنا کام، یعنی کہ ہمارا جو کام اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اپنا کرتے رہیں گے، ہے نا. ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، یعنی کہ ہم بھی اپنے جو نیک عمل جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو ہمیں فرائض ہے ہم کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم اللہ کے تمام احکامات کو نبھائیں، تمام حقوق کی ادائیگی کریں، آپ نے تمام فرض و فرائض کو نبھائیں، اور ایمان کے ساتھ دنیا میں جئیں، اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو. مومن بن کے مریں، یہ زیادہ لازمی ہے. مومن ہی مریں، تاکہ جب ہم اٹھائے جائیں تو مومن اٹھائے جائیں. اللہ ایسا فرمائے، اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا کرے. دعا بھی ہے، آمین. اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں. کس چیز کے لیے؟ اس انجام کے لیے، ہے نا، جو تم کرتے آ رہے ہو، ہے نا، اور میری نافرمانی کر رہے ہو، تو اس کا جو انجام ہے، یعنی کہ جو اللہ کا وعدہ ہے، یعنی کہ جو جہنم ہے، جو دوزخ ہے نا، تم دیکھ لو گے اس کو. اور وہ قیامت جو آنی ہے، اس قیامت بھی دیکھ ہم تم کو دیکھیں گے اور تم ہم کو دیکھو گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کہہ دیجیے کہ ہم قیامت کے روز کے منتظر ہیں. آگے، زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. دیکھیے، یہ بات ہم تمام لوگوں کے لیے، ہم کسی سے بھی اگر اس بات کا یہ یقین رکھتے ہیں کہ غیب کا علم جو ہے کہ فلانے کو ہے یا فلانے کو ہے، یا کسی پیر کے بارے میں سوچتے ہیں یا کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ غیب کا علم ہے یا وہ جانتا ہے، تو بالکل ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کے جانب ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے
بس تجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ یعنی جو کچھ بھی ہم تمام لوگ جو بھی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو خوب جان رہا ہے، ہمارے دلوں کی نیت کو بھی جان رہا ہے، ہمارے عمل کو بھی جان رہا ہے، ہمارے جو ہے کہ بات چیت کو بھی سن رہا ہے، ہماری نیت ساری چیزوں کو جان رہا ہے، اس سے وہ بالکل باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور تمام باتوں کو، جو بھی کچھ دنیا میں جو کچھ بھی زمین آسمان سب کا خبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے نا۔ تمام معاملات جو کچھ بھی ہوتے ہیں وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کا رجوع بھی اسی کے جانب سے ہے، بس تجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ بس میری عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے پیغمبر، اپنے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہہ دیا کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ہے نا۔ اوکے، تو ناظرین یہاں پر سورہ ہود مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ کہنے بولنے پڑھنے میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو پہلے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، پھر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ سب بھی ہمیں معاف کرے، اللہ بھی معاف کرے اور اسے قبول فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔